سوالات کے سلسلے میں غالباً اس وقت تک 4 سیشن ہو چکے اور سوالات ہیں کہ مسلسل لائے جا رہے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی معروف عالم دین ہے، ہم نہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے 4 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، دوسرے انہوں نے تحریر فرمایا علم غیب، تیسرے مختار کل اور چوتھے بشر اور نور۔ جس انسان کے یہ عقیدے ہوں کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ان عقائد کی تشریح اور تعویل کے قائل نہ ہوں ایسے حضرات تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تبلیغی جماعت والے انتشار سے بچنے کے لیے وہ پھر ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پہ نماز پڑھ لیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل میں زیادہ تحقیق میں علماء پڑھیں تو پڑھیں، عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آپ کتابیں جب کھولیں گے کوئی بھی فرقہ اپنے بڑوں کی تو بہت سی چیزیں اس میں سے ہر جگہ آپ کو کامن ملیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہم عمومی طور پہ ان چیزوں سے ایک طرح سے گزر جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات کے ہاں یہ 4 عقائد جو ہیں کیا یہ امت میں رہے ہیں؟ کئی باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بر صغیر میں ایک وہ مکتبہ فکر ہے جو دیوبند کے علماء نے پیدا کیا، ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو بریلی سے منسلک ہے۔ ہندوستان میں 2، ایک رائے بریلی ہے اور ایک محض بریلی ہے۔ یہ بریلی جو ہے یہ لکھنؤ سے غالباً 4 اسٹیشن پڑتے ہیں اس کے اور اس کے بیچ میں، جتنے بھی پڑھتے ہوں۔ جناب احمد رضا خان صاحب وہاں تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ اہل سنہ کے عقائد کو اور ان چیزوں کو لکھا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ عقائد ہیں اہل سنہ کے۔ پھر تیسرا ایک مسلک بھی ہے جن کا تعلق نہ دیوبند سے ہے پورا اور نہ بریلی سے، دیوبندی حضرات سے بھی پورا نہیں اور بریلوی حضرات سے بھی پورا نہیں۔ وہ بر صغیر کے مشائخ ہیں، بہت بڑی بڑی گدیاں ہیں، وہ نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں سبق سکھایا وہ اسی پہ ہیں، اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، حتیٰ کہ فاسق بھی قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، سیدھے سادہ دین ہے اس پہ عمل کرو۔ مثلا گولڑا شریف ہے، یہاں احمد رضا خان صاحب کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے، بڑے حضرات جس چیز پہ قائم تھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہے پنڈی میں، ان لوگوں سے کوئی پوچھے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اعتدال کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، گولڑا والوں نے، ان کے مشائخ نے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان حضرات کی تعریف کی ہے، ان کے اساتذہ بھی تو تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی لطف اللہ علی گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہی کے شاگرد تھے، اور شبلی بھی انہی کے شاگرد تھے، بہت سے ان کے شاگرد تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے بہت کمال کے آدمی تھے، لطف اللہ ہی نام تھا نا، علی گڑھ کے تھے۔
سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ ہمیں شبلی نعمانی کبھی کبھی اپنے استاد کی زیارت کرانے لکھنؤ سے، اعظم گڑھ سے علی گڑھ لے جایا کرتے تھے، اور ہم شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو مفتی صاحب بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اور شبلی بغیر کسی کا احساس اور لحاظ کیے کہ میری دنیا میں نام ہے، کل جگ مجھے اب جاننے لگا ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، فوراً بیٹھتے تھے اور مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے۔ اس لیے یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، اس میں ایک بڑی تعداد ہندوستان میں مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اوقات کا نقشہ بنایا تھا، یہاں ہمارے یہاں بھی ہم اسے بہت ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ مفتی مظہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے مفتی تھے، اور حساب کتاب جیومیٹری ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے۔ ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ نہ دیوبندی نہ بریلوی، بس سیدھا سادہ دین جو آ رہا ہے بس اس کے قائل تھے۔ کتنی خانقاہیں، بہار شریف کی خانقاہ ہے، حیدرآباد دکن کی خانقاہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ان سے وابستہ ہیں، نہ وہ دیوبندی نہ وہ بریلوی۔ وہ کہتے ہیں یار سیدھے سادے دین کی بات کرو، نماز روزے کی بات کرو، اور کچھ نہیں۔ پھر ایک مکتبہ فکر ندویوں کا بھی ہے، ندوۃ العلماء کا۔ ہمارے شیخ اسماء الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے اور بیچ میں وہ ہستی نہ آتی تو ندوہ والوں نے تو شاید تصوف کو ایک طرح سے نکال ہی دینا تھا۔ حضرت خود خانقاہ ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس گاؤں میں رائے بریلی میں ہم نے بارہا دیکھا، جتنے بچے بڑے بوڑھے کوئی بھی نماز مغرب کی پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے وہ بالجہر سلسلہ قادریہ کا ذکر کرتے۔ احمد رضا خان صاحب کی تعریف حضرت کے والد نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ ان میں شدت تھی، مگر فقہ میں ان کی تعریف کی ہے کہ فقیہ تھے۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہیں نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ یہ جتنے مشائخ کا ہم نے ذکر کیا، ندوہ والوں کا، ندوہ والوں میں ایک طرح سے وہابیت کے اثرات آئے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کا جب انقلاب آیا ہے تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حمایت میں تھے، کچھ مخالفت میں تھے، خبریں اتنی جلدی آ رہی نہیں رہی تھیں، جدہ سے جو لوگ آتے تھے کوئی خبر لاتا تھا، کوئی خبر لاتا تھا۔ ہندوستان میں پھلواری شریف میں بہت بڑی خانقاہ اور گدی ہے، وہ کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب کی قدر مشترک، تصوف اور صوفیہ کے سلاسل ان سب کی قدر مشترک، تو آخر اس بحث میں پڑھنا کیوں ہے؟ اور مسائل ختم ہو گئے۔ سیدھا سادہ دین ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ ایک بات، اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد خان صاحب کے فتاویٰ نکالیں، اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاویٰ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاویٰ۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کی تعریف کی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اسے کیسے جنتی قرار دے سکتی ہو سکتا ہے کبھی اس معاملے میں اس نے دخل دیا ہو جہاں چپ رہنا مفید تھا، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا اس نے خرچ نہ کیا ہو، گھر میں رکھ لیا ہو، تو پھر یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاویٰ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے ایک صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے۔ دوسری بات اور بھی سیدھی سادی ہے، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، یہ سارے مکاتیب فکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں کتابوں میں، بس سیدھی طرح ان عقائد کو مان لینا چاہیے، ختم۔ ان عقائد میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کافر ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ عالمگیری نے فتاوی عالمگیری دیکھو، انہوں نے عقیدوں کی تفصیل دی ہے کہ عقیدہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی کون ہے؟ انہوں نے سارے عقائد کی تفصیل دے دی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ بابا صاحب جب گئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ شیخ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ پگڑی باندھ لی اور تسبیح پکڑ لی اور شیخ بن گئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب میں خانقاہ پہنچا تو حضرت مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، اور میں نے جب انہیں دیکھا تو مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا دلی سے۔ فرمایا مقصد؟ تو میں نے کہا کہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اپنے محبوب سے ملنے کی آگ جو دل میں لگی ہوئی ہے اس نے کتنی جہانوں کو برباد کیا ہے۔ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، پہلا مصرع کچھ اور ہے اس کا، دل ہا کباب کردہ، آپ سے ملنے کے شوق میں دل کباب بن گیا، اور پھر حضرت کا روب اتنا تھا میں آگے نہیں بول سکتا۔ تو مجھ سے فرمایا کہ بیعت تو الگ بات ہے، پڑھا کتنا ہے؟ قرآن پاک یاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا قرآن یاد کرو، سلسلہ چشتیہ کا آدھا سلوک قرآن ہے۔ پھر حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کتابیں بتائی، لمبی بات نہ ہوں، اس کو مختصر کر لیتے ہیں۔ جب عقیدے کی بات آئی تو حضرت نے فرمایا عقیدہ کتنا پڑھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عقیدے میں فرمایا یہ کافی نہیں ہے، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ مجھ سے پڑھنی ہوگی ایک ایک سبق تاکہ عقیدہ ٹھیک۔ پھر فرمایا قرات تجوید، میں نے کہا حضرت نہیں۔ فرمایا تجوید مجھ سے پڑھو، اور 6 پارے کامل تجوید کے پاس 7 شیخ وقت نے مجھے پڑھائے۔ جی ہے نا شیخ۔ اللہ تعالی نوح علیہ السلام جیسی لمبی عمر دے تو بھی بس یہ کافی ہے۔ اگر کسی کو ایسا شیخ مل جائے چاہیے کیا؟ کتاب العقائد ہے، ابو شکور سالمی نے لکھی ہے۔ جو عقیدے ان لوگوں نے لکھے ہیں نا، ان دونوں مکاتیب فکر کے بننے سے پہلے بس اسی طرح وہ مان لینے چاہیے۔ کس نے یہ لکھا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا جہاں تک کا تعلق ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں جو صوفیہ بالکل غرق ہو گئے، ایک تصوف ہے عام سطح کا،
کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تلقین کی جائے اور برائی سے رکنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک ان مراقبات کو جب کوئی شروع کرتا ہے تو اس پہ عالم حقائق کھلتے ہیں۔ کون اس کی تردید کر سکتا ہے؟ کیا جاہل بننا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، مولانا روم ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، یحییٰ منیری ہیں، علاء الدولہ سمنانی ہیں۔ یہ 1 2 4 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں صوفیاں ہیں جو اپنے اپنے مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ملاقات ہوئی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہاں لے جاؤ گے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین پوری کتاب لکھی ہے کہ جو براہ راست میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں۔ ایک دن حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، میں تمہیں اس کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، اس میں حدیث اور فقہ کو ملا کر عمل کرنا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سٹی گم ہو جاتی ہے، آدمی اس پہ سوچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بتائی تھی بات، کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا، ہر آدمی حدیث 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 حدیث۔ فقہ اور حدیث کو اگر جمع نہیں کرے گا تو فقہ میں اگر جامد ہو جائے گا تو لوگوں کی زندگی عذاب اور دشوار کر دے گا، اور اگر صرف حدیث کو لے لے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ان صوفیہ نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتے ہیں، آتے ہوں گے بھی۔ شاذلیہ سلسلے کے جو بانی ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کرامت آدمی، ایک کرامت ان کی ایسی ہے جو اب تک جاری ہے، اب تک۔ انسان کے جسم میں تغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب چیز۔ اتنے بڑے آدمی، انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین، جتنی دیر میں تم آنکھ چھپکتے ہو نا، اتنی دیر میں میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ما عدت نفسی من المسلمین، میں سمجھوں میں کافر ہو گیا ہوں، مسلمان نہیں رہا۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا عالم بیداری میں، یہ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ ان سب چیزوں کا انکار کون کر سکتے؟ یہ سارے جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ لکھتے رہے۔ سیوطی جیسے محدث نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 مرتبہ زیارت کی، بالکل عالم بیداری میں تشریف لائے۔ میں نے سوچا کہ آئندہ تشریف لائیں تو میں پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو سرکار تشریف لائے، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو مجھ سے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حساب کے بعد؟ فرمایا تمہارا کوئی حساب نہیں، یہ سب لکھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے بھائی، یہ عام عوام کا مسئلہ ہی نہیں۔ کسی صوفی کو نظر آتا ہے تو بس آتا ہوگا، اس سے کیا لینا اور کیا دینا آپ نے؟ جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی نا، سب سے اچھا راستہ طریقہ یہ ہے کہ ادب سے گزر جائے، بس ہم تو یہی کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بڑے اشکالات وارد ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ادب سے گزر جائے۔ ان کی بے ادبی کرے گا، انہیں جھوٹا کہے گا تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ یہ ادب اور بے ادبی بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ ایمان لے آئے تو ایمان کا کون سا حصہ ہے یار؟ ایک آدمی کہتا ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ نفس ایمان پہ تو فرق نہیں نہ پڑا، گناہ کی بات ہے، کیونکہ وہ سیوطی کو جھوٹا قرار دے، تم کس نے کہا جھوٹا قرار دو؟ ختم ہوئی بات، بس سن لو، گزر جاؤ، پڑھ لو۔
تو صوفیہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. متصل اور منفصل یہ ابن عربی کی اصطلاحات ہے. ابن عربی کو کوئی پڑھا سکتا ہے؟ اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم کسی کے بس کی بات ہے؟ حضرت پڑھاتے تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑی گہری باتیں، یہ حقائق ہیں. کانٹ جیسا دماغ فلسفے کا، اس کو پڑھیں اور پھر ان لوگوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کانٹ اور یہ لوگ تو بچے تھے بیچارے، انہیں پتہ ہی کیا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے خطوط میں کئی جگہ کہ عقل اور کشف دونوں خالص نہ رہے. فرمایا عقل خالص نہیں ہوتی، ماحول، اثرات، جذبات سے متاثر ہوتی ہے. یہ بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرمایا کشف بھی خالص نہیں ہوتا، کیونکہ کشف میں حلال کا پیسہ اور حرام کا پیسہ کشف کو متاثر کرتا ہے. کانٹ نے کوئی 400 سال بعد لکھا کہ عقل خالص نہیں ہوتی. ہم نے کہا بیچارے نے اتنی مشکل سے یہ ساری چیزیں لکھی، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکرے میں ساری بات سمیٹ دی. قدر اس لیے نہیں ہوئی کہ آسانی سے مل گئے نا حضرت، اس لیے لوگوں نے قدر نہیں کی، وگرنہ ان کے مکتوبات میں، ابن عربی کی تحریروں میں اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات ہیں. اتنی گہرائی ہے کہ آدمی ڈوب جائے اس. تو یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ تھا، صوفیہ نے لکھا ہے. ان حضرات نے اسے عقیدے کا جز بنا لیا. یہ ایک بات ہوئی. اور ان حضرات نے کہا نہیں عقیدے میں شامل نہ کرو. ہم کہتے ہیں دونوں کو چھوڑ کے 1857 سے پہلے کی جو عقیدے کی کتابیں انہیں پڑھ لو، جو اس عقیدہ اس میں لکھا ہے بس ایمان لے آؤ، کافی. پہلے بھی تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے. دوسرا لکھا ہے کہ ان کی بنیاد علم غیب پہ ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے وہ حدود متعین کرتے ہیں. اس حاضر و ناظر پہ خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور علم غیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے رسائل لکھے ہیں. اور کل اللہ کا جو علم ہے معاذ اللہ، وہ کوئی آدمی کسی میں بھی مانے کفر ہو جائے. انہوں نے علم غیب پہ لکھا ہے. ان سے خطا جو بھی ہوئی ہے، یہ سب ان لوگوں کے مسئلے ہیں جن کے پاس علم تھا. یہ عقیدے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. علم کلام پہ کتابیں لکھی گئیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حنبلیوں کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حدیث پہ بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ پر بحث ہوئی ہے. یہ کہاں آ گیا ہے ان صدیوں میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. پچھلی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں کہاں آیا؟ صوفیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ہمیں تو بڑی بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ علوم کا جو سمندر تھے، اور اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، ہم آپ کو وہ سکھائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سکھایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اور قدر ہے اللہ کے ہاں کہ ادب گاہی اس زیر آسماں از عرش نازک تر. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. کیوں یار ان کے علم پہ بحث کریں؟ کیا اتنا کافی نہیں بس جو اللہ نے دیا؟ یہ عقیدے میں کہاں سے آ گئی؟ تیسری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل. یہ جو ادھر کتابیں ہیں ان میں نہیں لکھا ہوا. اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا.
اور اس مقصد کے لیے ہم زیادہ نہیں کہتے. آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں. شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی بڑی ہستی تھی، قطب الاقطاب تھے. کیا سہارنپور، کیا ندوہ، کیا دیوبند، کیا پاکستان اور ہندوستان، سب حضرت کی عظمت کے قائل. انہوں نے کیا لکھا ہے اس موضوع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ ان کی سوانح پڑھ لیجئے، خاص طور پہ ان کا وہ سفر جس میں مدینہ منورہ میں رہنا پڑا اور مشکل حالات ہو گئے، اسے پڑھ لیجئے. پھر ان کے خلفاء نے آگے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے. چوتھا مسئلہ لکھا ہے بشر اور نور کا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے. ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو خون نہیں بہہ گیا تھا. سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر جب پھینکا تو دانت نہیں بھر گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے نہیں تھے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی جو پڑھتے نہیں ہیں اور ایسی فضول بات کرتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں اتنی چیز ہو جاتی یقیناً ان کی قرات میں فرق پڑتا. کوئی ایک روایت ایسی نہیں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پہ کچھ بھی نہیں، بھر گئے تھے. دانت کبھی بھر جاتا ہے، ذرا سا اپنی جگہ کو چھوڑ یا ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے، بس یہ ہوا تھا. اور اس پہ پھر جھوٹ بولنا کہ ویسے کرنی نے دانت توڑ دی. کدھر یار ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے اور یہ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ویسے کرنی رحمۃ اللہ کو خبر بھی پتہ نہیں کب ہوئی ہوگی، بڑے تابعین میں سے تھے. ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو فرمایا کہ دیکھنا تمہیں ویس ملیں گے تو ان سے اپنے لیے بھی دعا کرانا اور ان کو کہنا میری امت کے لیے بھی دعا کریں. اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے بعد میری امت کے اتنے افراد جنت میں جائیں گے ان کی دعا سے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں بال اتنے نہیں. اس درجے کے آدمی تھے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتائیں، احادیث نہیں پہنچتی تھیں ہر ایک تک. امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی اویس کرنی نہیں. کہ میں نہیں مانتا اسے، ہے ہی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تک خبر ہی نہیں پہنچی ان احادیث کی. پھر اویس کرنی ملے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ لمبا قصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں. میں گورنر کو ان کا نہیں نہ حضرت میرے متعلق کسی کو نہ بتائیے. اور وہ ایک دن دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے اور کوئی ملا تو انہوں نے انکار کر دیا. اس نے کہا حضرت ایسے، انہوں نے کہا افسوس امیر المومنین عمر نے مجھے مشہور کر دیا، میں ویسے ہی کہیں مر جاتا، کیا ضرورت تھی میری شہرت کی. ایسے بہت چیزیں صحیح احادیث میں مسلم میں آئیں. امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں. یہ آپ کو کام آئے گی بات اس وقت جب ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث ایسی ہے. ہم کہتے ہیں امام تک نہیں پہنچی ہوگی نا، پہنچی تھی تو پھر یہ ترمیم کر دی. یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے. تو دندان مبارک جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اندر دل نہیں تھا، پھیپھڑے نہیں تھے. ادب میں رہنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرمایا دیکھو کس چیز نے کاٹ لیا. بچھو نے کاٹا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی لعنت تو اس پہ، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. یا یہ فرمایا کہ نہ دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کوئی کس حال میں. جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہو، پانی منگایا، نمک منگایا، اس میں ملایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے پاؤں، علاج کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیا. نور ہے کیا چیز؟ یہ نور، یہ لائٹ اور روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے.
اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے توجیہ کیا، ان کا سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی، مان لیا بھیا، سب سے پہلے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں بعد میں پیدا کی گئی، عقیدے پہ کیا کرنا ہے تم نے، کیوں لڑتے ہو؟ یہی نور کی حدیث احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھی ہے، اور کمال کا جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، یہ حدیث متشابہات میں سے، مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر نور سے مراد تم اللہ تعالیٰ کا نور لو، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو کفر ہے کہ خدا نے اپنے نور سے الگ کر کے نور کو بنایا ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجسم ہو گئی نا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ حدیث متشابہات میں سے۔ متشابہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کے آغاز میں دیکھ لیجیے، بڑی لمبی مباحث اس پہ ہم نے عقیدے میں ریکارڈ کروائے، اور وہ نور سے مراد روح لیتے ہیں۔ واو، پہلے سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہوں گے، اب کیا خبر ہے؟ حدیث میں آیا، اگر سچی کسی کے نزدیک ہے تو مان لے، کوئی کہتا ہے اس کا راوی فلاں فلاں گڑبڑ ہے، میں اس کو نہ مانے یار۔ یہ بتاؤ کہ ان دونوں مکاتیب فکر سے پہلے جو عقیدے کی کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے یا جن تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر، یہ فقہا نہیں کتابوں میں عقیدے کی لکھا ہے۔ ایک اور چیز بڑھا کہ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جن تھے یا فرشتے تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ اللہ کے بندے تھے۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی اصل جڑ، اصل چیز ان کی بندگی ہے، بشریت ہے، اور ان کی رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو باطل کرنا یہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ تو اب ان دونوں مکاتب فکر سے پیچھے چلے جائیے، انہوں نے کیا لکھا تھا، ان حضرات کیا کیا عقیدہ تھا۔ رہ گئی کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ فقہی بحث ہے، اور اس میں امت میں دونوں طرف لوگ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ دوسرا ہے، جو لوگ دیوبند کے عقیدے اور مسلک کی بات کرتے ہیں، ان کے بزرگوں نے بھی اگر ایسی چیزیں لکھی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ سوچ لو۔ اس لیے، اور پھر ایک اور بات، یہ جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں نا، یہ نماز ہی نہیں پڑھتی۔ اس امت کے 2% آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے، میرا نہیں خیال 2% بھی نماز پڑھتے، بڑھا لیں 5% پڑھ لیتے ہوں گے، نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر لوگ نماز پڑھنے لگیں تو محلوں کی مسجدیں تنگ ہو جائیں۔ یہ جمعے میں اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پہلے ہی کوئی نماز نہیں پڑھتا، پڑھنے دو یار جدھر بھی پڑھتے، خدا کے حضور میں آنے دو۔ اور اب کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ بحثیں نبٹ چکی۔ مفتی صاحب نے تبلیغ جماعت کے افراد کو انتشار سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ امام کے پیچھے اپنی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور امام کی تقلید کی نقل کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں۔ ان پہ انشراح صدر ہوا ہوگا، مگر ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کے لیے جھوٹ اور نفاق کے راستے ایسے ہی کھلتے ہیں۔ ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے، ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، ہمیشہ عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں بالکل یکسو ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بالکل یکسو تھے۔ عقیدہ ایسی چیز نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی، عقیدہ تو قطعی ہوتا ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، اللہ ہے اللہ نہیں ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ ممکن ہے خدا ہو، ممکن ہے خدا نہ ہو۔
اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں یہ آئی ہے بات. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں منافق جائے گا نا، وہ فرشتے اٹھائیں گے تو اس سے پوچھیں گے، تو کہے گا اللہ کے بارے میں کہ ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. وہ جو لا الہ الا اللہ دنیا میں کہتا تھا، وہ قبر میں جا کے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ کہیں گے تم تو کہتے تھے، وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے اس لیے میں بھی کہتا تھا بس. اور جو بات آگے آئی ہے، فرشتے ماریں گے اور کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے اللہ کی کتاب پڑھی کہ علم کے ذریعے خدا تک پہنچتا، ما دریتا، اور نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اللہ تک پہنچتا. وہ کہیں گے تو ٹھہر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرز جو پہلا اس منافق کے سر پہ لگے گا، اسے سارا ترابن مٹی میں ملا دے گا، پھر وہ زندہ کیا جائے گا، پھر فرشتے اسے ماریں گے اور کہیں گے ما تلیت ولا دریت، نہ خدا کی کتاب تم نے پڑھی، جو قرآن نہیں پڑھتے نا. اور پڑھنے سے زیادہ یہ بات کہنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے. اسی لیے ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے آنا مت آؤ. جو یہاں حضرات تشریف لاتے ہیں ان کا ممنون ہونے کے باوجود جس کو علم سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں یار جان چھوڑ، ملنا ہی نہیں سرے سے. یہ پڑھیں گے اس وقت گرز اور جوتے، محاورے میں ترجمہ ما تلیت ولا دریت، نہ تم نے خدا کی کتاب پڑھی نہ تم نے عقل سے کام لیا. کہ کہا ہا لا ادری، کچھ پتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہے گا لا ادری، کچھ پتہ نہیں ہے یہ کون. اس لیے یہ جو جھوٹ اور نفاق کے راستے جن چیزوں سے کھلتے ہیں نا، صرف ذاتی رائے عرض کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی تنقید نہیں. مفتی صاحب نے کہا ہوگا، انہیں شرح صدر ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی ہماری بات کہتا ہے، ایک ذرہ برابر نفاق نہیں چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. کافر بھی ہو بالکل پورا کافر ہو جائے، نہ کرے. یہ باتیں بہت گمراہ کرنے والی، جھوٹ، نفاق، یہ سب چیزیں برباد کرنے والی. تو اس لیے نماز جو پڑھتا ہے یار اسے پڑھنے دو. مسجد آتا ہے آنے دیجیے، کسی طرح وہ خدا کا نام، اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ کے نام کا بڑا اثر ہے، خدا کے حضور میں حاضری کا بڑا اثر ہے. حدیث میں نہیں آیا یہ سارے کفر اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 دفتر رکھے جائیں گے اعمال کے، اور فرشتے کہیں گے اے خدا اس کی کوئی نیکی نہیں، اور ایک ٹکڑا، ایک پرزہ، ایک چھوٹی سی پرچی دوسری طرف رکھ دی جائے گی اور سارے دفتر ختم، اور وہ غالب. وہ حیران ہوگا اور اسے کہا جائے گا یہ جو لا الہ الا اللہ کا تم اقرار کرتے تھے نا، ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں یہ منظور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بلائیں گے اور فرمائیں گے آپ اپنی امت کو دیکھیں، اور ان میں جو لوگ جن کے دل میں ایمان ہے انہیں نکال لیجئے جہنم سے. تو آپ نے فرمایا میں جاؤں گا جہنم میں دیکھوں گا اور لوگوں کو نکالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کیسے پتہ چلیں گے؟ یہ جب آپ نے یہودیوں کو دیکھا تھا نا جنت جاتے ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، پھر جبریل امین نے مجھے کہا یہ آپ کی امت ہے. تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو دیکھ کے حیران رہ گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانا کیسے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے جو اعضاء، یہ وضو تمام امتوں میں رہا ہے، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے وضو کے اعضاء میں قیامت کے دن نور ڈال دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی کا وہ نور دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ تو میری امت کا ہے. یہودی اور عیسائی جو صحیح تھے، اپنے عقیدے میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی وضو اور طہارت کرتے تھے، لیکن اس میں نور نہیں ہوگا. آپ ایسے پہچانیں.
حکم ہوگا دوبارہ جائیں، فرمایا میں نکال لاؤں گا، تیسری مرتبہ جائیں، تیسری مرتبہ۔ حدیث کا خلاصہ یہ کہ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی رہ گیا، میں کہوں گا کوئی نہیں، میری امت نکل گئی جہنم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے ہم سے بات کی، ہم نے مان لیا، گناہگاروں کو معاف کیا۔ پھر میرے کلام نے مجھ سے بات کی، شفع النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے درخواست کی، میں نے اپنی ان کی امتوں کو بخش دیا۔ اور اللہ کہے گا کہ دیکھو اب جہنم میں کون رہ گیا ہے۔ لپ یہ ہوتی ہے، لپ عربی میں، اردو میں اسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ 3 لپوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ، اور کہے گا ان کے دل میں اتنا باریک ایمان تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل سکا، اور فرمایا وہ جنت میں بھیجائیں گے۔ یہ حدیث ہر جگہ مل جائے گی۔ ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے جس سے ہم کافر قرار دے رہے ہیں اس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اس لیے ان پہ یہ بات کھلی ہوگی۔ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بالکل اپنے آپ کو جھوٹ سے، دوغلی باتوں سے، کفر سے، نفاق، کفر تو نہیں، نفاق سے بہت پرے رکھنا چاہیے۔ صاف بات کرے یار، بس چھٹی۔ میٹھا سچ بولے، کبھی کڑوا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ایسی بات کرے جس سے لوگ لڑ پڑیں۔ ہمیشہ میٹھا سچ بولنا چاہیے۔ میٹھا سچ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کسی آدمی نے کوئی بات بیان کی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب والا کی رائے ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جاہل آدمی، تم نے کیا پڑھا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، یہ تو آئے ہی نہیں کہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ ہے یہ سچ لیکن کڑوا ہے، اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، اس سے فساد ابھرتے ہیں۔ سچ بولے میٹھا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ رات اتنی دیر باہر رہتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں رکھی ہوئی، روز میں انتظار کرتی ہوں روز۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید آپ کسی کام میں مصروف ہوں گے تو بہت رات ہو گئی، مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ یہ فکرہ اور گھر کو برباد کرنے کا فکرہ ہیں دونوں سچ، لیکن آدمی ہمیشہ میٹھا سچ بولے۔ چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ شفقت سے بات کرنی چاہیے۔ بچے بدتمیزی کیا کیا کر دیتے ہیں، غلط بات کچھ حرج نہیں، درگزر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی دوغلی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک اور سوال دریافت فرمایا کہ کسی غریب حافظ قرآن کی مدد کی خالص نیت کے ساتھ اس کی مالی مدد کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک تراویح پہ اجرت لینا حرام۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حافظ نے تراویح کی میں یہ طے کیا کہ اتنے پیسے لوں گا تو نہ اس کی نماز ہوئی نہ نمازیوں کی نماز ہوئی، بس کھڑا ہی ہونا ہوا۔ بعض حضرات نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ اس کا وقت چونکہ آپ نے روکا ہے، 1 مہینے کے لیے اسے پابند کیا ہے تو وقت کی اجرت دینی چاہیے، لیکن ہمارے حضرات نے نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی صورتوں سے پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ رکھو۔ حتیٰ کہ اس نے بھی کچھ نہیں کہا حافظ نے، اور کمیٹی مسجد کی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن دونوں کو پتہ ہے میری خدمت ہوگی اور یہ لوگ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی تراویح نہیں ہوئی تمہاری، بس رات جگہ ملا اور کھڑا ہونا ملا۔ اس لیے تراویح میں ہمیشہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے، پرواہ نہیں ہے، لیکن مساجد میں یہ جو کاروبار ہے نا، نمازی ثوابی نہیں اس کا۔ اب آ گیا آپ کا مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی، پتہ ہے حافظ صاحب غریب ہیں، اور حافظ کو توقع بھی نہیں ہے کچھ بھی، اور چپکے سے اس کی مدد کر دی، نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کر دیجئے۔ کیوں ہم کسی کو خیر سے محروم کریں؟ کیوں ہم کہیں کہ اس کو پیسے نہ دو؟ مذہبی جتنے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسباب اور وسائل میسر نہیں۔
اللہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے احسروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو میری راہ میں پابند کر دیا ہے اور معاش کے کمانے کی انہیں فرصت نہیں ملتی، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک لوگ ہیں کہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے حالات سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تو بہت مالدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کی زندگی کے حالات پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ شخص سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق۔ آگے اب کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ جانتا ہے تمہیں کیا ملے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم پہ چھوڑ دو، کمال ہے، اس کو ہم پہ چھوڑ دو، ہم تمہیں کیا دیں گے، ہم پہ چھوڑ دو، یہ تو شہنشاہوں کی بات ہے نا کہ ہم کیا دیں گے۔ اس لیے یہ جتنے بھی دینی حلقے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے احوال بتاتے ہیں کہ اس طرح قرض میں دبے ہوئے ہیں، یہ بیچارے کس طرح دین کو اگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں، ضرور مدد کرنی چاہیے۔ عمرے سے بہتر ہے کسی آدمی کی مدد کرے جو عمروں کا شوق ہوا ہے نا، اس امت کو جسے دیکھو عمرہ، جسے دیکھو عمرے کی لت لگ گئی ہے، یہ پیسے اللہ کے کسی بندے کو دے دو یار، اس کی بچیاں ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، حافظ ہے، اس کا بیٹا ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اتنے ٹیلنٹڈ بچے میڈیکل کالج میں آتے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں آتے ہیں، ٹاپ کے بچے، کون دے 10 لاکھ روپے فیس اور 8 لاکھ روپے؟ نتیجہ یہ کہ اس بچے کے دل پہ جو گزرتی ہے نا، اور باپ کے ہوئے وہی جان سکتا ہے جس نے اپنے بچے کو محنت سے پڑھایا اور آگے پیسے نہ۔ عمرے پہ جانے کی بجائے یہ 5 لاکھ اسے دے دے کہ اپنے بیٹے کو داخل کرائیں، پڑھائیں، معاشرے میں ایک اچھا فرد بنے گا، معاشرے میں ایک اچھا ایجوکیٹڈ پرسن آ جائے گا۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اسی کے مکلف ہیں نا۔ یہ کیا طریقے لوگوں نے اپنا رکھے؟ یہ دین کی جو حقیقی روح ہے اس کے برعکس، وہ جو تیسرا طبقہ ہے نا دیوبند اور بریلی کے علاوہ، ان کا حال یہ تھا کہ شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری بڑے لوگوں میں سے ہیں ہندوستان کے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے خلافت ملی تھی، اور اسی طرح سیال شریف والوں کی خلافت بھی حضرت سے ہی تھی، پھر سیال سے گولڑا کی گدی، انہیں خلافت ملی تھی۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا، بہت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مرید اور بڑا وسیع سلسلہ، بہادر شاہ ظفر مرید۔ لطیفہ یاد آیا، سناؤں کہ نہ سناؤں؟ وقت کیا ہو گیا ہے؟ چلو ابھی وقت ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے ایک تھیلی پیش کی، تو حضرت نے رکھ لی، کمرے میں گئے تو ایک کونے میں ڈال دی، پوٹلی پڑی ہوئی تھی، تو ایک پٹھان آ گئے اور پٹھانوں نے حضرت کے جسم مبارک کو دبانا شروع کیا۔ پھر اگلے دن ایک پٹھان آیا، اس نے کہا حضرت بس جاتا ہوں، اب صوبہ سرحد میں، اس کے جگہ کا نام بتایا، کہنے کا حضرت ایک نصیحت آپ کو کروں۔ حضرت فرمایا خان صاحب فرمائیے۔ اس کا حضرت پٹھانوں کو کبھی بیعت نہ کرے، کہ سینکڑوں پٹھان بیعت، حسنا وہ کیوں؟ کہنے لگا یارا کل تمہارا جسم دباتے ہوئے کئی بار خیال آیا کہ خنجر ماروں اور یہ جو تھیلی پڑی ہے لے کے بھاگ جاؤں۔ اس کا حضرت پٹھانوں کو بیعت نہ کرنا، یہ پیسہ جو ہے نا وہ پٹھان کو شیخ کو ذبح کرنے پہ مجبور کر دے۔ شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے، ان کی قبر اب بھی ہے جہاں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اسی میں بہت کافی قبریں ہیں، ان میں وہاں حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے مل ملا کے سامان باندھ کے تانگے پہ رکھا، سلام کر کے تانگے میں بیٹھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے کہا حضرت ایک بات کہنی ہے۔ فرمایا کہو۔
اس نے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے اور ہے کچھ. حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ ڈالا اور جو کچھ باکس میں رکھا ہوا تھا اس سب نکال کے پیسے دیے. فرمایا بیٹی کی شادی کر لو. اچھا بھئی پھر حج کو چلے جائیں گے, سامان اتروا. یہ اللہ کے حقیقی دوست تھے. انہیں پتا تھا کہ انسانوں کی مجبوریاں کیا ہیں, انسان کا دکھ کیا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے اچھی چیز, بیسٹ پاسبل چیز انسان کو پیدا کیا. اس سے بہتر چیز ابھی تک تو اللہ نے بنائی نہیں. حق تعالی شانہ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ انسان سب سے اچھی چیز خدا نے بنائی ہے. ہمیں ان انسانوں کی قدر کرنی چاہیے, ان انسانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے, اور مذہب اور نسل سے اوپر اٹھ کے. کافر ہے تو یار وہ جانے, اس کے کام جانے, ہمیں اس کو بچانا ہے. حربی کافر تو نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اصول تھے وہ دیکھنے چاہیے, لمبی بات ہو جائے گی. اچھا ایک سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ پیرنٹس کو پتہ چل جائے کہ جو بیبی ہے وہ ڈس ایبل ہے, ان دا چائلڈ ڈیورنگ پریگنینسی, تو اسے آپریٹ کریں, ختم کرا دیں, کیا کریں؟ پلیز ایسک دس کویسچن. دیکھیے ایک پہلو تو اس کا, بلکہ پہلوؤں کو کیا گنیں. جدہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا. جدہ میں اسلامی فقہ کی ایک کونسل ہے, اور بڑے بڑے دنیا میں جو مفتی مانے جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک کے, اس کے ممبر ہیں. اور بہت سے لوگ اس میں فقہ کو نہیں بھی جانتے, بس نام چونکہ بڑا ہے تو لہٰذا شامل کر لیا. انہیں نہیں پتا فقہ کیا ہے, بیچاروں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ فتوے دیں. وہ دانشور ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, دین میں ان کی بڑی خدمات ہیں, لیکن فتویٰ ایک اور چیز ہے. وہاں یہ ہمیں شکایت ہے کہ بڑے بڑے منجھے ہوئے مفتی نہیں لیے, اس لیے کہ ان کا ایک ہی قصور ہے نا کہ ان کی مارکیٹ ویلیو کوئی نہیں, ان کی شہرت نہیں ہے, اور جن کی مارکیٹ ہے ان کو وہ لیتے ہیں. لیکن بہرحال وہاں جو سنجیدہ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے مفتی ہیں, انہوں نے اس پہ ایک فتویٰ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ 120 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے تو اس بچے کو, اس پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. اور 120 دن کے بعد پتہ چلے, اس کی اجازت کسی نے نہیں دی. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹرز یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ بچے گا یا یہ بچائیں ماں کو. یہ تو ہمارے سارے فقہا نے لکھا ہے کہ بچے کے متعلق جب پتہ چل جائے تو ماں کو بچانا چاہیے. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں اس بچے کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے بھی نکالنا پڑے تو نکال دینا چاہیے, ماں کو بچانا چاہیے. مسئلہ تو 120 دن سے زیادہ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ آپ کا جواب نہیں ہے جنہوں نے بھیجا ہے, یہ ان لوگوں کا ہے. کاش ان تک آواز پہنچے کہ اس امت میں جو بڑے مفتی حضرات ہیں نا, انہیں مل کے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا فتویٰ دینا ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد روح آ جاتی ہے, خود اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اب روح کسے کہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے نا 4 اشہر معاشرہ, وہ انتظار کرے گی 4 مہینے اور 10 دن تک, یہ عدت ہے. لیکن روح کب آتی ہے یہ ڈاکٹرز کو بٹھانا چاہیے نا ساتھ, ان سے پوچھیں, یہ ڈاکٹرز بتائیں ہم روح کو کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 ہفتے بعد دل دھڑکنا شروع کر, 2 ہفتے 5-6 ہفتے بعد دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اب روح کیا چیز ہے پھر؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں وہ جو آپ سے شاید کل عرض کیا تھا یا کہاں کہا تھا کچھ ایسی بات, یہ جو اسلامی فقہ کی تدوین نئے سرے سے ہونی چاہیے نا, یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. یہ سب اس عوام کا قصور ہے اور یہ سب مسلمانوں کا قصور ہے. اتنے بڑے مفتی اب پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ کون پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو دین؟
ذہین، زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے، وہ اچھا مفتی بیچارہ کتابیں خریدے، اپنی معاش کا بندوبست کرے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے شادی کر لی تو پھر تو بالکل ہی ڈوب گیا۔ بچے ہیں نا، کیا کرے، اس کا دل نہیں ہے، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، کدھر جائے، مر جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو عمرے کرتے ہو نا اتنے اور ادھر ادھر جاتے ہو، کتابیں خریدو، ان حضرات کو دو، لائبریری بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ یار، اور یہ سب اجتماعی اعتبار سے غور کریں۔ جس خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے وہ سوچتی ہوں گی کہ مسئلہ تمہیں اب چاہیے اور تم لمبی باتیں کرتے ہو، لیکن اس کا 120 دن کے بعد کسی نے اجازت نہیں دی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بچے میں روح آ جاتی ہے۔ ہمیں اس پہ بھی ہے کہ وہ روح ہوتی کیا ہے جی، کب آتی ہے، یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے نا، ان کو بٹھانا چاہیے، لیکن اس کی اجازت کسی نے نہیں، اس لیے کہ دونوں طرف مشکلات، ایک طرف ماں باپ کے لیے مشکل ہے، معذور بچہ ساری زندگی کے لیے سب کو لے بیٹھتا ہے، بچے جتنے بھی باقی اچھے ہوں، وہ ایک معذور بچہ سارے گھر کو پریشان کر دیتا ہے، اور ادھر اجازت دے دیں تو یہ تو روح آ گئی، قتل ہے ایک، اس کی اجازت کہاں سے کون دے؟ تو اس لیے اس پہ کوئی رائے دی نہیں جا سکتی۔ البتہ جو جدہ والوں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے اچھے مفتی جمع کیے، مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ سلامت رکھے، حضرت اس کے ممبر ہے، انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ یہی ہے جو آپ سے عرض کیا۔ ایک اور سوال پوچھا ہے کہ is وٹا سٹا forbidden in Islam? If your parents willing to do that, what exactly is the way to proceed? وٹا سٹا ہوتا کیا ہے؟ آپ جو سمجھے ہیں وہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ متع جب حرام ہوا ہے تو نکاح شغار ہوتا تھا، یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کسی دن انشاءاللہ بات آپ سے عرض کریں گے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے ہیں نا، تو شام کے وقت رات جب ہو گئی تو رات میں تو تاریکی ہوتی ہے، اب بھی گاؤں میں سب لائٹس آف ہو جاتی ہیں، لوگ سو جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لائے تو کچھ گھروں میں چراغ جل رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھی۔ ان کا اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں چراغ جلاتی ہیں تاکہ دعوت دیں متع کے لیے، ریڈ لائٹ ایریا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کیا کرتی ہیں، نہ ان کے ہاں وراثت ہے نہ حق مہر ہے، اور جو جملے ارشاد فرمائے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھیں، لیکن ناراض ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کچھ نہیں کہا لیکن اظہار فرمایا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ ہے تو بڑی سخت بات، جو کہتے ہیں نا بلڈوز کر دو، مار دو، قتل کر دو، یہ کیا ہو رہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، متع ہوتا تھا، یہ نکاح کی ایک صورت تھی عربوں، نکاح شغار کا مسئلہ آیا، اور شغار کا نکاح یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس متع پہ جہاں بحث کیا نا، اور نکاح کے باب میں جہاں بحث کیا اس میں سے ایک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ دو آدمی طے کرتے تھے کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں اور کوئی حق مہر نہیں، تم اپنی بہن سے میرا رشتہ کر دو، میں تمہاری بہن سے رشتہ کر لیتا ہوں اور کوئی حق مہر نہیں، اسے کہتے تھے نکاح شغار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، بالکل روک دیا کہ عورتوں کا حق مہر جو ہے وہ مارا جاتا ہے، عورت کے خاتون کا جو حق ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ تھا، یہ وٹا سٹا نہیں ہے۔ وٹا سٹا جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ حق مہر دیا جاتا ہے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ دو آدمی ایک دوسرے کی بیٹی یا بہن سے شادی کریں
اور ایک دوسرے کی بہن کے لیے یا بیٹی کے لیے حق مہر متعین کرے، بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کئی ایک کے رشتے ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اس کی ہمشیرہ سے شادی کر لی، اپنی ہمشیرہ ادھر چلی گئی، ادھر سے بیٹی دی، ادھر سے بیٹی دی، یہ سب ہوتا تھا اور یہ منع نہیں ہے۔ وٹا سٹا ہمارے ہاں یہ ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایسے ہے، اور اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ فرض کر لیں، پھر فقہا نے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخصتی ہو گئی اور حق مہر کا ذکر نہیں کیا تو حنفی فقہا کے نزدیک دونوں لڑکیوں کا ددھیال دیکھا جائے گا۔ ددھیال میں کیا مہر تھا، اس کے والد، دادا، یہ وہ سارے دیکھے جائیں گے، تایا، ان لوگوں نے کیا مہر مقرر کیے تھے، تو اس لڑکی کو وہی مہر دلایا جائے گا۔ تو دونوں کا مہر ثابت رہے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن جو حق ہے ان خواتین کا، دلہنوں کا، وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور سوال انہوں نے ہی تحریر فرمایا، یہ یار جو اردو میں لکھتے ہیں نا، یہ نہیں پڑھا جاتا، کیا کریں؟ انگلش سے، رومن وہ اردو ہے نا۔ ہم حنفیہ کے نزدیک ایک ہسبینڈ اپنی وائف کی میت کو غسل یا کفن یا قبر میں کیوں نہیں اتار سکتا، جبکہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی بکس میں کافی حدیثیں ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ عمل موجود، دین سو واٹ؟ یہ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نکاح کو کتنی چیزیں توڑتی ہیں۔ نکاح کو طلاق باطل کر دیتی ہے، نکاح کو ارتداد باطل کرتا ہے، عورت مرتد ہو جائے۔ لیکن یہ فتویٰ اب دینا بڑا مشکل ہے، یہ کہیں مسئلہ مل جائے تو ہمیں بھی دکھائیے گا۔ غالباً پہلے آدمی احمد رضا خان صاحب ہے جنہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے، اگرچہ حوالے پیچھے سے بھی دیے ہیں اور کتابوں کے بھی، لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا جب پہلی جنگ عظیم اور اس پیریڈ میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عورتیں عیسائی ہونا شروع ہو گئی تھیں، شوہر طلاق نہیں دیتا تھا، عورت عیسائی ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے غالباً یہ فتویٰ لکھا، انہوں نے کہا عورت کا ارتداد ہمارے زمانے میں قابل اعتبار نہیں ہے، یہ مرتد نہیں ہوتی، یہ تو شوہر سے جان چھڑانے کے چکر میں ہوتی ہے، تو ایسے نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم کیوں اپنی قبر کو خراب کریں؟ کہ آدمی نے اچھی بات کی ہے، اچھی بات ہے یار۔ جو آدمی دنیا میں اچھائیوں کی تصدیق نہیں کرتا نا، وہ کسی اور برائیوں کی تصدیق نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں نقصان دے سکتا سوائے اس کے کہ اپنے اندھے پن کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اندھا ہوں۔ اس لیے نکاح کو کون سی چیزیں باطل قرار دیتی ہیں؟ طلاق، ارتداد، اور وہ بھی اس زمانے میں دیکھ لینا چاہیے، اور موت اس رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ عورت کا رشتہ تو پھر بھی اس سے عدت تک کچھ نہ کچھ حوالے سے قائم رہتا ہے، شوہر کی بات ختم ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کیونکہ ایسا سنگ دل پیدا ہو اس امت میں، لیکن وہ شام کو دوسری شادی کر لے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نکاح ٹوٹ جانے کی وجہ سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا، وہ اس کے لیے اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ اسی طرح دوسرا آپ نے فرمایا کہ
کفن وہ اسے نہیں پہنائے گی، ظاہر ہے کہ جسم پہ نظر پڑے گی۔ اور اسی طرح قبر میں اتارنے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات میت گر جاتی ہے، اس کو چھونا پڑتا ہے، اس لیے حنفی فقہا نے منع کیا۔ رہ گئی صحیح بخاری میں سیدنا علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بات، تو اس کا تو جواب وہ دیں جو اہل حدیث ہیں، ہم تو فقہ حنفی کے ٹھیٹھ مقلد ہیں، ہم نے تو جواب دے دیا، لیکن چلیے اس کا بھی عرض کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا رضی اللہ عنہ۔ غسل دینے سے صرف یہی مراد نہیں ہوتا کہ کوئی نہلائے، جس نے مدد کی، پانی لا دیا، صابن لا دیا، کفن لا کے دے دیا، کہتے ہیں غسل میں شریک تھے۔ محاورہ ہے نا کہ غسل میں کون کون تھا، یہ 4 آدمی تھے، یہ 5 آدمی تھے۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے اپنی بیویوں کو غسل دیا؟ جو حقیقی غسل ہوتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے، پانی لائے، یہ چیز لائے، یہ چیز لائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تو اور بھی آسان ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ میری بیٹی جنت میں بھی تمہاری ہی بیوی ہے، تو ان کا تو نکاح ہی نہیں ٹوٹا، یہ حکم وہاں لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور انہوں نے غسل نہیں دیا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود حاضر ہوئے، ان کے پاس بیٹھے اور بہت دیر تک بہت زیادہ شدت سے روتے رہے، اور فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے گھرانے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ زندگی بھر آپ سے زیادہ محبت رہی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، مجھے اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے اس خاندان سے محبت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا، پھر وہ بھی روئیں، ثم رضیہ، پھر ان سے خوش ہوئیں۔ جب بیماری بڑھی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہو گئی ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو بھیجا۔ اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، دوسرا ان سے ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، پھر وہ تیسرا نکاح تھا جعفر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعلق تھا ان سے، تو وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ ہی کی بیوی رہوں۔ بڑے بڑے گہرے اور صحیح فکر کے مالک تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ ان کی ایک اہلیہ تھی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جوان لڑکی تھی، اور عربوں میں کیا مسئلہ تھا، نکاح اور طلاق بڑے آسان تھے۔ تو اس کے والدین نے قبیلے میں مجبور کیا کہ بیٹی دوسرا نکاح کرو، اس نے ساری زندگی گزار دی، کسی کی نہیں مانی اور نکاح نہیں کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نکاح کرتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نکاح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے رشتہ نہیں ہوا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن کے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں قیامت میں انہی کی بہو بن کے اٹھوں، میں اور کہیں شادی نہیں کروں۔ اس لیے محبتیں یہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی میں چاہتی ہوں جنت میں بھی، تو انہوں نے کہا معاویہ پیغام بھجوائیں گے میری وفات کے بعد، یہ ان کی فراست تھی، فرمایا نہ کرنا شادی، پھر وہی ملیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھر پیغام واقعی بھجوایا انہوں نے نہ کر دی، ان کا میں نے علی سے کہا تھا کہ جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ آئی تھی یہ، اور ان سے کہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے، جب میرا جنازہ اٹھے گا
اور میں کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی تو لوگ دیکھیں گے، مجھے ان مردوں کی نظر سے بڑی حیا آتی ہے۔ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے۔ انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا، اسما نے، بہرحال انہوں نے کہا ہم جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے عیسائیوں کے ہاں دیکھا کہ میت کو اس پہ لٹاتے ہیں چارپائی پہ یا جنازہ جس طرح اٹھاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سا چھجا سا بنا دیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، اب تو لوگ بھول ہی گئے، لیکن پہلے جو میتیں اٹھتی تھی نا، آج سے 40-50 سال پہلے، تو کئی مرتبہ اس پہ جنازے کی جو چارپائی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک اور ڈھکن ڈال دیتے تھے۔ اب یہ صحیح لفظ ہے، اس کا ڈھکن ڈال دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا؟ ان کا ہاں ہم نے وہاں دیکھا ہے، تو آپ کے انتقال کے بعد ایسے کر دیں گے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کے ساتھ رہی ہیں، حتیٰ کہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور اسما نے ہی غسل دیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پانی بھر بھر کے لاتے رہے اور دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، دن کو میرا جنازہ، مجھے حیا آتی ہے۔ تو جب رات ہوئی تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ ہم اہل السنہ جو اس کے قائل ہیں نا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جنازہ پڑھایا تھا۔ دوسرے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا ہے تو طے ہو گیا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ مدینہ کا گورنر اور مروان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن نہیں کیا اور حسن کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ستون تھا اس سے چمٹ کے دھاڑے مار کے روئے۔ انہوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جس کے ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھے ہیں، اور حسن ایسے اچھے اور حسن ایسے اچھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن حکومت تھی بہرحال۔ جنازہ جب رکھا گیا ہے تو مدینہ منورہ کا گورنر پیچھے تھا، تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا لولا سنہ، اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ حاکم جنازہ پڑھاتا ہے شہر کا امیر، تو میں تمہیں جنازہ بھائی کا نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھاتا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور گورنر کو کہا سنت اور طریقہ یہی ہے کہ شہر کا حاکم جنازہ پڑھائے گا، آپ پڑھائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے اہل سنہ کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھایا ہو، اور تاریخ میں بھی آتا ہے۔ امید ہے صحیح بخاری کی روایات ان کی تشریح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ سعودی عرب میں کام کرتا ہوں۔ ایک اور سوال ہے یہ، سفر حضر میں دوسرے مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی سعودی بھی امام کے طور پہ آگے بڑھ جاتا ہے، یا تو سر سے ننگا ہوتا ہے، یار نماز پڑھو کیا ہو گیا، صحیح ہے آپ نے ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے نا بس کافی ہے، اس کو چھوڑو نماز پڑھو۔ اور داڑھی تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بر صغیر میں ہی رہ گیا ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، عرب سب امام اب ایسے ہی ہو گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کسی نے پوچھا تھا ایک مفتی صاحب سے کہ حضرت ننگا کیسے نماز پڑھائے، ننگے کیسے نماز پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا امام نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی ننگا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ بھی ننگا، تو ان کا ننگے کے پیچھے ننگوں کی ہو جائے گی۔ اسی طرح امامت کی وہ شرائط جو فقہا نے لکھی ہیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سود کا کاروبار نہ کرتا ہو، کوئی بچہ ہے سود سے، اب فقہا نے لکھا ہے غیبت نہ کرتا ہو، فقہا نے لکھا ہے حسد نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ میں مرتکب نہ ہو، وہ امامت کرائے۔ لے آؤ اب ایسا کوئی امام اگر مل جائے کہیں، کون ہے یار؟ اب سب حال ایسے ہی، اس لیے اس کی وجہ سے ان کی امامت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز پڑھنی چاہیے۔
داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں، اچھا چلو شکر ہے رکھتے تو ہے نا، جتنی بھی رکھیں۔ نمازوں میں اکثر رومال، کپڑے اور ہاتھوں کے ساتھ کال یا میسیج آنے پہ موبائل دیکھتے ہیں، ان سب حالتوں میں ہمارا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دو چیزیں جو آپ نے اس میں کہی ہیں وہ ہیں قابل غور۔ ایک تو وہ موضوع پر مسح کرتے ہیں، موضوع پہ مسح پوری امت چاروں فقہا کے نزدیک جائز نہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات فتویٰ دیتے ہیں، اہل حدیث کے ہاں بھی فتویٰ یہ ہے، لیکن پھر اصولی بات آ جاتی ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اس پہ تو سب کہتے ہیں جائز۔ ایک اس میں احتیاط کرنی چاہیے، حد الوسع امام کو کہنا چاہیے یا بتانا چاہیے کہ امام صاحب ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور موضوع کی بجائے پر مسے کی بجائے آپ دھو لیا کریں۔ رہ گیا جیسے آپ نے سفر میں فرمایا، تو سفر میں آپ کو پتہ کیسے چلا کہ امام نے موضوع پہ مسح کیا؟ اپنے پاس سے ہی۔ نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہنچے، لشکر تھا، قافلہ تھا، تو ایک بوڑھا دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تالاب ہے، وضو کرو اور کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اور نیند پوری کر کے اٹھو تو اس سے اگلی منزل کے لیے سفر شروع ہوگا۔ وہ دیہاتی چیختا ہوا آیا، کہہ رہے لوگوں میری بات سنو، بات سنو، بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا کوئی ٹھکانہ تھا، فوج کا فرمایا اسے پکڑ لو اور بند کرو یہاں، اس کا خبردار جو بولے۔ فوج نے پکڑ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جب لوگوں نے نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سو لیا، اب اٹھے، جب چلنے لگے تو فرمایا اس بڈھے کو لاؤ۔ وہ لائے تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے بتانا تھا یہ جو پانی ہے نا، یہاں شیر، کتے، یعنی جنگلی جانور جو ہیں پانی پیتے ہیں، تو اس سے وضو کیسے ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اب کیا کریں، ہو گیا وضو، پڑھ لی نماز، چلو چھوڑو اس کو۔ یہ ہے چیز کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ امام نے مسح کیا؟ اگر مسح کیا ہے آپ اپنی پڑھ لیجیے، ان کے پیچھے ان کی تو نماز ہو جائے گی نا جو مسح کے قائل۔ اور یہ جو میسیج آنا اور جواب دینا، دیکھیے یہ اصولی بات ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسی حرکت جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو کہ شاید نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ ہمارے نزدیک ہی نہیں، حنبلیوں کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک تو زیادہ سختی ہے۔ کوئی آدمی نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے دیکھنے والے کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ امام کو سمجھا دینا چاہیے، نرمی سے، جو سافٹ ریمائنڈر ہوتا ہے نا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال، سوا دو ہوئے ہیں، اس کو بھی نپٹا لیں۔ Can you please include this question too? Just like there are masnoon surahs to be recited in the sunnat of Fajr Salat, Surah Kafirun and Surah Ikhlas. Are there recommended surahs to be recited in the sunset of Zohar Salat? اچھا پہلے ایک کی بات کر لیں، پھر دوسرے کا وقت مل گیا تو بات کریں۔ دیکھیں اصولی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے نا، ہمارے نزدیک اصل بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، ان کی شخصیت طیبہ کو دیکھ کے ہی سب کچھ کیا ہے نا۔ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھاؤ فجر کی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک۔ سورہ بروج جو ہے
یہ صبح کی نماز میں شامل ہے یا نہیں؟ غالباً نہیں ہوگی، غالباً صرف رائے کا اظہار کر رہے ہیں، باقی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو عشاء پڑھائی اور آپ نے سورہ والسماء پڑھی، پہلی آیت میں بروج اور دوسری میں والسماء والطارق پڑھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی ہو نماز ایسے، آگے آ جائے گی تفصیل۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ظہر کی اور فجر کی قرات برابر ہے۔ اس پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے رات کو ساری رات سوتے گزر گئی، عشاء سے فجر تک اللہ کی عبادت میں کئی گھنٹے اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوئی، اس لیے فجر کی نماز اب وہاں صورتیں ہو گئی۔ فجر کی صورتیں کیوں طویل رکھی؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسلام میں 2 رکعتیں فرض تھیں، ظہر، عصر، عشاء اور فجر، چاروں نمازیں 2 رکعتیں ہوا کرتی تھی، 3 رکعتیں مغرب کی ہوتی تھی۔ پھر وہی نازل ہوئی کہ آپ ان 3 نمازوں کو ڈبل کر دیں، ظہر 4 ہو گئی، عصر 4 ہو گئی اور عشاء 4 ہو گئی۔ فجر اور مغرب اپنی حالت پہ قائم رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایسے کرو کہ جو 2 رکعتیں تھیں نا یہ اپنی سفر کی نماز بنا لو، اور یہ جو 4 رکعتیں ہیں انہیں جب تم مقیم ہو تو اس نماز کو بنا لو۔ اب فجر کی 4 ہو جانی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب یہ 2 نہیں ہوئی تو آپ نے اس فجر کو اتنا طویل کر دیا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں اتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ یہ حکمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی۔ اس لیے فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، ظہر بھی طویل پڑھنی چاہیے، فجر بھی طویل پڑھنی چاہیے۔ اور عصر اور عشاء کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ بروج کے بعد یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ تک پڑھا جائے گا، سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، یہ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے۔ اور سورہ بینہ سے لے کے قرآن کے آخر تک والناس تک جو صورتیں ہیں یہ مغرب میں پڑھی جائیں گی۔ یہ تو ہمارے نزدیک اصل ہے، حنفی فقہا سارے اس خط پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے آگے مسائل چلتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز میں فجر کی نماز میں 60-70 آیات پڑھی جائیں، بعض 80 کے بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سے کہیں بھی 70-80 آیتیں پڑھ دیں، اور اتنی ظہر میں، اور عصر اور عشاء میں 30 سے 40 آیتیں پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز میں 7, 8, 10, 12 ایسی آیات پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے حنفی فقہا کا کہ وہ کہتے ہیں جیسا موقع ہو اس کی مناسبت سے نماز پڑھانی چاہیے۔ مثلا شدید گرمی اور سردی ہے اور مسجد میں کانپ رہے ہیں لوگ، تو اب ضروری ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھائی جائے، مختصر کر لینی چاہیے۔ شدید بارش ہو رہی ہے، لوگ کیا کریں، رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جمعے کی نماز مختصر پڑھا دینی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو، لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات جو آپ نے بھی دریافت فرمائی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ نوافل میں اور سنتیں جب پڑھتے تھے فرض کے بعد تو عام طور پہ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، جیسے آپ نے تحریر فرمایا۔ ظہر کی بات کی سنتیں بھی ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ عشاء کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی ثابت ہیں، اور فجر میں تو بہت ہی ثابت ہے۔ فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنی مختصر کہ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا ایسے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نماز۔ میں نے کہا فاتحہ اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ فاتحہ کافرون اور فاتحہ اور اخلاص یہ 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے فجر کی. احرام جب باندھتے تھے تو بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے. اس لیے عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا مبارک کہ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موقع کے اعتبار سے نماز پڑھا دیتے تھے. مثلا آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی. ایک بخاری میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آخری صورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں سورہ فلق پڑھی. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ تشریف آوری ہوئی اور مجھ سے کہا عقبہ تمہیں ایک تحفہ دیں. میں نے کہا ضرور. پھر چپ ہو گئے. پھر نماز پڑھائی. پھر نماز سے فارغ ہو کے فجر کی چلے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا مجھے کوئی تحفہ دیں گے. فرمایا یہ نماز تم نے دیکھی میں نے اس میں پہلی رکعت میں فلق اور دوسری میں ناس پڑھی. دنیا میں کسی شخص نے اللہ سے پناہ مانگنے والوں نے پناہ نہیں مانگی جتنی ان صورتوں کو پڑھنے والے نے خدا سے پناہ مانگی. کیف بہما کیسی رہی یہ 2 صورتیں؟ فرمایا انہیں پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں قرات کے مختلف ابواب ہیں پڑھتے تھے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب اکثر و بیشتر اماموں نے یہ چھوڑ دی. اکثر لوگوں نے چھوڑ دی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. مثلا فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور دہر پڑھتے تھے جمعے کے دن. جمعے کے دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقون اور جمعہ دو صورتیں فرض نماز میں صبح کی پڑھتے تھے یہی 2 صورتیں اسی دن جمعے کی نماز میں بھی یہی پڑھا کرتے. جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب پڑھاتے تھے اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے فرض پہ. بہت روایات آپ کو ملیں گی. عشاء پڑھائی اور اس میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ظہر پڑھاتے تھے اور ظہر میں 30ویں پارے کی ابتدائی جو صورتیں ہیں نا یہ جو فجر میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور میں بہت قریب تھا تو ایک آیت آپ نے ذرا سی اونچی آواز سے پڑھی تو مجھے پتا چلا اچھا یہ صورت پڑھ رہے. اسی طرح سفر میں فجر پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی نماز میں دونوں آخری صورتیں پڑھی اور سلام. فجر کی نماز ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض پڑھی. اس پہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ زندگی میں حیات طیبہ میں ایک بار یہ واقعہ ہوا ہے اور اس لیے کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے دونوں فرض رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار ہو جاتی ہے پہلی میں بھی دوسرے میں بھی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نماز ہو جائے گی. آئندہ سوال جو آپ نے لکھا ہے یہ بھی صورتوں کے متعلق ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں یہ عرض کریں.